بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 148 تا 152، پارہ دوسرا، سورۃ بقرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، وہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میرے احکام پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، زندگی کے دن پورے کرنے کے بعد جب تم دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس وقت تمہاری میت کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آئے، جیسا کہ مسلمان سپرد خاک کر دیتے ہیں، کچھ لوگ سمندروں کی نظر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ شعلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ میت کو جلا کے راکھ گنگا جمنا میں بہا دیتے ہیں۔ اس پر قصہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ قصہ تو کہانی تو شروع اس طرح ہوگی جب اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں تمہیں پیش کرے گا، حشر ہوگا، وہاں سارے انسان جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کے کیے کا حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اچھے اعمال کر کے، اچھے اعمال کیا ہیں؟ اللہ کے احکام ہیں، ان کو پورا کر کے زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں گے، اور جو باغی رہے، جو منکر رہے، جو نافرمان رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کی سزا دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب بھی کوئی شخص جہاں سے نکلے، نماز کا وقت آ جائے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ مسجد حرام کی طرف منہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے نکلو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کر۔ قبلہ پر اعتراض کرنے والوں کے پاس انکار کرنے کی کوئی دلیل نہ رہے، کوئی ثبوت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن اتنے دلائل کے باوجود پھر بھی ظالم لوگ، منکر لوگ، ضدی لوگ، ہٹ دھرم لوگ اس پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اے مسلمانوں، تم ان کے اعتراضات سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میرے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے میں تم پر اپنی نعمتیں مکمل کروں اور تمہیں رائے حق عطا ہو، تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے بہت بڑا انعام دیا تمہیں رسول پاک کی شکل میں، تم میں بھیجا، تم سے بھیجا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر میری آیات تلاوت کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا انہوں نے تزکیہ نفس کیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے تھے، کتاب قرآن پاک، حکمت سنت رسول۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور انہوں نے وہ علوم تمہیں عطا کیے کہ جو تم جانتے نہیں۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو۔ ذکر سے یہاں مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، اور جب تم میرے احکام پر عمل کرو گے، میرے ذکر کا حق ادا کرو گے، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تم پہ انعامات کی برسات کر دوں گا۔ اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون،
اور میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو اللہ کے حکم آئے ہیں ہمارے پاس ان پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔